ہمارے جو آس پاس بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ دل دہلا دینے والی ہیں. میں اکثر کو ویڈیوز دیکھتا ہوں، جب خاص طور پر غریب لوگوں کی جن کے پاس کبھی کبھار کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، میں اس ایک ماں کو دیکھتا ہوں جس کی بچی جوان ہے اور وہ بجائے اس کے کہ اسکول میں پڑھنے کے لیے جائے تو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے. میں ایک باپ کو دیکھتا ہوں، ایک ریڑھی والے کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس کی دیہڑی نہیں لگ پاتی، یا یہ جو آج کل ہمارا سین بنا ہوا ہے کہ ان کی ریڑھیاں جو ہیں وہ اٹھا کے پھینک دی جاتی ہیں، ان کے وہ توڑ دیے جاتے ہیں سارا کوئی ٹھیلے میں. اس باپ کی دیہڑی نہیں لگتی تو وہ بیٹھ کے پریشان ہے، رو رہا ہے کہ یار میں اب گھر میں کیا لے کے جاؤں. یا اور بہت سارے میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں جہاں پر مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کتنا پین فل ہے، کتنا تکلیف دہ ہے، اور ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ یار ہم سوچتے بھی نہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہمیں لگتا ہے کہ یار ہمارے اندر وہ ایبلٹی ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیزیں بھی ہیں یہ ہم نے نہیں، کوئی اور باہر سے آئے گا، یا کوئی اوپر سے آئے گا، یا کوئی زمین سے نکل آئے گا جو آ کے ان کو صحیح کرے گا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ ہمیں نہیں صحیح کرنی. ہمیں قرآن میں اللہ نے، رسول اللہ نے ایک پیٹرن دے دیا، ایک نظام دے دیا، ایک سسٹم دے دیا کہ اس سسٹم کو آپ چلاؤ، اس سسٹم کی بنیاد پر آپ ساری چیزیں صحیح کر سکتے ہو. ابھی ریسنٹلی میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اس میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار ایک جمہوریت ہے اور دوسرا ہے اسلام کے قوانین جو اللہ نے آپ کو دے دی. جمہوریت میں ہے کہ ہمیں جو صحیح لگے گا ہم ووٹنگ کریں گے، پارلیمنٹ میں اس کی ووٹنگ ہوگی، جو ہم قانون بنانا چاہیں گے اور لوگوں کی اکثریت کے مطابق وہ قانون پاس ہو جائے گا. چاہے وہ ملک میں شراب کا ہو کہ یار شراب کاری حلال ہے، زیادہ لوگ ووٹ کریں گے کہ یار شراب پینی چاہیے تو وہ جائز ہو جائے گا. اسی طرح زنا کے بارے میں زیادہ لوگ اگر زنا کرنا چاہیں گے تو وہ حلال ہو جائے گا. اسی طرح کچھ بھی ایسا بیہودہ اور غلط کام ہے، جس طرح ابھی ہم باہر کی دنیا میں دیکھیں تو وہ LGBT والا سین ہے، مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی عورت کے ساتھ شادی. اگر ایک مرد کو فیل ہو رہا ہے جی مجھے تو عورت ہونا چاہیے تو وہ خود کو اس میں ڈال سکتا ہے. ایک عورت کو فیل ہو رہا ہے کہ یار نہیں میرے اندر تو مردوں والی باتیں تو وہ خود کو مرد بنا لیتی ہے، تو یہ بل پاس ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر پھر سمجھ آتی ہے کہ یار آپ کا دین کیا ہے، قرآن کیا ہے، تو یہ سب کیا ہے کہ یار اسلام دین ریلیجن یہی ہے جب آپ اپنے رب کے حکم کے آگے سر ڈال سکتے ہیں، منت کو مان سکتے ہیں، وہ جیسا بھی آپ اس پہ ایلیگیشن نہیں لگا سکتے، اس پہ بحث و تکرار نہیں کر سکتے. عقل فہم و فراست کے ذریعے آپ دین کو سمجھ سکتے ہو کہ دین کے یہ احکامات کیوں ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں، لیکن آپ ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، ان پہ سوال نہیں کر سکتے، ان پر ایلیگیشن نہیں لگا سکتے، یا ان کے مد مقابل کو ایسا اپنا نظریہ نہیں بلڈ کر سکتے، کیونکہ وہ رب کے قوانین ہیں اور رب نے بنا دیا آپ کے لیے، انسانوں کے لیے کہ یار ان کے مطابق چلو اور زندگی گزارو. اور ہم نے ان کو چھوڑ کے اپنے فائدے کے مطابق جو چیزیں ہم وہ کرتے جا رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو کون بدلائے گا؟ مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ نہیں بدل سکتے ہم. یہ پاکستان میں ہم کہیں کہ یار پاکستان میں کوئی دینی حکومت، اسلامی حکومت آ جائے کہ چاہے مولویوں کو دے دو، یہ بھی نہیں بدل سکتے، کیونکہ وہ بدلنا ہی نہیں چاہتا. سارے اس نظام میں، اس ماحول میں خوش ہیں. اگر کوئی خوش نہیں ہے تو وہ ہے جو دن کو روٹی نہیں کھا رہا، شام کو روٹی نہیں کھا رہا، اس کے بچے بھوکے ہیں، وہی پریشان، اور وہی چاہتا ہے کہ یار ایسا قانون ہو، اسلام کا قانون ہو، ایسا قانون ہو جس سے ہمیں کچھ ملے. تو جو سکھی ہے، جس کو سب کچھ مل رہا ہے، تو اسے تو فرق نہیں پڑتا قانون کوئی سا بھی ہو. فرق اسے پڑتا ہے کہ جو تنگ ہو رہا ہے اس نظام کی وجہ سے، اس ماحول کی وجہ سے، اس سسٹم کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ.